السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں صحافت کی اقسام۔ جی دیکھتے ہیں، صحافت کی چند اقسام ہیں جیسا کہ روزنامے، ہفتہ روزہ اخبار، ادبی مجلے، ڈائجسٹ، پیشہ ورانہ رسالہ، ریڈیو، ٹیلی ویژن۔ روزنامے، روزنامہ اس اخبار کو کہتے ہیں جو ہر روز متواتر یکساں وقفے سے شائع ہوتا ہے۔ ان میں قارئین کو مقامی، ملکی اور بین الاقوامی حالات و واقعات سے باخبر رکھا جاتا ہے، نیز ان واقعات پر تبصرہ کر کے قارئین کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح اگر حکومت تک کوئی اہم معاملہ یا عوام کے مسائل پہنچانے ہوں تو روزنامے یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہفتہ روزہ، روزناموں سے پہلے بہت سے اخبارات ہفتہ روزہ تھے، اب بھی ہفتہ روزہ اخبار نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ ان ہفتہ روزہ اخبارات میں روزمرہ واقعات کی فوری نشاندہی یا رائے زنی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ہفتے کا بلیٹن ہوتا ہے، واقعات کا مجموعی تاثر ہوتا ہے۔ ہفتہ روزے تو ایسے قارئین کو مد نظر رکھ کر مرتب کیے جاتے ہیں جو روزناموں کی بجائے ہفتہ روزہ اخبار کو دیکھ کر تمام خبریں، ضروری معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ مجلے، مجلے میں زیادہ تر مستقل اہمیت کا حامل مواد دیا جاتا ہے۔ ان مواد میں جیسے یہ جو مواد ہوتا ہے، یہ وقتی دلچسپی رکھنے والے مواد کی گنجائش جو ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے۔ مستقل صورت مثلاً افسانہ، نظمیں، گیت، غزلیں، تنقید، خاکے، فیچر، تبصرے، تصاویر اور مضامین شامل ہوتے ہیں۔ ڈائجسٹ، ڈائجسٹ رسالے یا ڈائجسٹ ہمارے ہاں کافی مقبول ہیں۔ یہ نیم ادبی، نیم معلوماتی، نیم ڈرامائی اور تفریحی مختلف اقسام کے مواد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پیشہ ورانہ رسالے، بیشتر رسالے خاص گروہ یا خاص پیشوں سے متعلق ہوتے ہیں جن میں انہی سے متعلقہ مواد دیا جاتا ہے، جیسے نفسیاتی رسالے، طبی رسالے، کشیدہ کاری سے متعلقہ رسالے، تجارتی رسالے، خواتین کے رسالے، طلباء کے لیے اخبار یا رسالے وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان میں وہ تمام چھوٹے اخبار اور رسالے شامل ہیں جو کسی خاص شہر یا خاص شعبے کی طرف سے نکالے جاتے ہیں۔ ریڈیو، ریڈیو نہ صرف تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے بلکہ اس کے اہم مندرجات ہیں، جب اس میں خبریں، خبروں پر تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام اور خاص تقاریب کا حال بھی ہے۔ خبروں کے اصول سے قطع نظر ریڈیو میں خبروں کی پیشکش کا طریقہ کار اخبارات سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق سماعت سے ہے۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو کی طرح ٹیلی ویژن بھی تفریحی مواد کے علاوہ خبریں، تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام پیش کرتا ہے۔ اس میں سمیع و بصری مواد کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تصویری مواد بھی خبر کے ساتھ ساتھ دیا جا سکتا ہے جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تاہم ریڈیو اور اخبار کے مقابلے میں خبر کی پیشکش کا انداز یہاں بھی ذرا مختلف ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن صحافت کی ترقی یافتہ صورت ہے جس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس بنا پر ہم انہیں الیکٹرانک جرنلزم بھی کہتے ہیں۔